الا کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے یا تجارت کے لیے یا بزنس کے لیے، ورنہ کافروں کے ملک میں جانا اور وہاں رہنا جو ہے اس سے حضور نے منع فرمایا، اس کا انجام اچھا نہیں ہو۔ اس لیے ایک ایسی چیز جس سے حضور نے منع فرمایا اس کے لیے کیسے وظیفہ بتایا جا سکتا ہے؟ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، لیکن بالوں کو ٹک لگوائے دم پڑ جاتا، بال بھی کٹوائیں اور ایک دم بھی دیں۔ عورت حالت احرام میں عمرے میں دستانے پہن سکتی ہے؟ ہاں پہن سکتی ہے۔ اگر عورت نے پورے عمرے میں نقاب آنکھوں پہ باندھا رکھا چہرے پہ، پھر دم پڑ جاتی ہے۔ کپڑا لٹکائے، نقاب نہ باندھے۔ میں نے منت مانی تھی، ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اللہ نے مجھے لڑکا دیا، میں نے نام محمد رکھا۔ اب وہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور ملاؤ۔ مولوی غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ بلکہ بیٹی آپ حیران ہوں گی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کے نام جو تھے نا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، دادا پردادا سب کے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک اصول تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کسی اللہ والے نے ہمیں کہا تھا کہ اگر یہ نیت کر لو کہ ہم اپنی بیٹے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے، تو وہ دعا کرتے رہے، جوں بیٹا ہوتے وہ نام محمد رکھتے گئے۔ محمد حضور کا نام ہے، یہ پورا نام نہیں ہے، تو پورا نام کون سا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے، بالکل یہی نام رکھے۔ آپ کو جو مولوی کہتے ہیں نا، وہ اللہ جانے کہاں کے مولوی ہیں۔ میرے بچے بے نمازی ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ الاخلاص جو ہے نا 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو دین پر لے آئے، اور ان کو کوشش یہ کریں کہ دین والوں سے تعلق بن جائے، پھر اصلاح ہو۔ ایسی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے۔ تو ایک دفعہ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھئی ذکر کا جو فائدہ ہے نا وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوگا نا، اس نے کہا حضرت ذکر کا اپنا ایک فائدہ ہے، پھر اللہ والے کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر تو ذکر ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، اس کا مستقل اپنا فائدہ۔ فرمایا میرے بھائی تلوار کا کام ہے کاٹنا، لیکن کاٹے گی تو تب جب کسی کے ہاتھ میں ہوگی، خود بخود تو نہیں کاٹے گی۔ تلوار رکھ دو کاٹ دے گی، نہیں لگا، اسے کوئی پکڑنے والا بھی تو ہونا۔ اسی لیے ذکر کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل برعکسین بن جاتا ہے۔ میرا شوہر جو ہے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، میں ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں، دعا کریں اللہ اس کو حیا دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا یا مقسط یا مقسط یا مقسط، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے خاوند کی ہدایت کی دعا کیا کریں، اور پانی پہ، کھانے پہ، ہر چیز پہ دم کر کے اس کو دیا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ بری صحبتوں سے بچائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کی ذات دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ میرے بلکہ آج مجھے ہمارے آج کچھ عزیز ہیں، ان کی بیٹی ہے چھوٹی، وہ بیچاری بیمار ہے ٹائیفائڈ سے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔
عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد تو احکام ہی بدل جاتے ہیں۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ چکوال سے کچھ دوست ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ احبکم اللہ کما احببتنا۔ ہم مدینے جا رہے ہیں تو اگر مسئلہ پوچھنا ہو وہاں بھی علماء موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں احرام باندھ رہی ہوں لیکن اللہ نے مجھے کسی جگہ روک دیا تو پھر میرا احرام وہیں تک ہوگا، پھر اس کو دم نہیں دینی پڑے۔ محلی ہے وبستنی، یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں مجھے روک دیں گے۔ اگر امام نماز میں بھول جائے ہاں لقمہ دے سکتے ہیں۔ بھئی 1000 دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ جن کو تم لوگوں نے منکر حیات بنایا ہوا ہے نا، جیسے مولانا طاہر پنجبیری ہیں، مولانا غلام اللہ خان مرحوم تھے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ سب کا ہے، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا، ان کے دستخط۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض برزخی پہ آ جاتے ہیں، بعض کہتے نہیں ہے تو برزخی لیکن دنیاوی سے بہتر ہے۔ حیات کا تو کوئی منکر نہیں۔ ایک آدمی کے ذریعے معاش میں کچھ مال حرام ہے، چھوڑنے کا ارادہ کہ اس کا کچھ عرصہ لگ گیا، بہرحال وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ مال فلاں فلاں کا، ان کو واپس کرے۔ ہم بچیوں کی درسگاہ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نام رکھ لیں، مدرسہ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، حضور کی کسی بیٹی کے نام، بیوی کے نام پہ۔ حرم کے بعد جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، غریب ہیں تو لے لیا کرو اور امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ اب سوموار اور جمعرات کو عرب روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے، وہ لے کے سامان آتے ہیں افطار کے لیے۔ اللہ کی رحمت افطار سے پہلے کھا جاتے ہیں، روزے والے تو ہوتے ہی نہیں نا۔ اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان صاف ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ، وہ بھی روزے والوں کے لیے ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی واپس کروں، ان یردہما صفرا۔ اور ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ کہتے تھے مکی صاحب آپ نے دیکھا نا یہ فقیر مانگنے والے کشکول لے کے پھرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی سرکاری کشکول دیا کہ جب چاہو کشکول سے مانگ لو، بھروا لو اپنا۔ مدینے سے واپسی پہ احرام باندھا، ابو کی طبیعت خراب ہو گئی، دل کا مسئلہ تھا، ہسپتال میں احرام اتار دیا، دم پڑ گیا۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، جب تمہیں روک دیا جائے، دشمن روکے، بیماری روکے، کچھ روکے تو دم دینی ہے، اور اللہ ان کو صحت دے تو بعد میں مرا بھی کرے۔ کسی کے نام سے زندگی پر فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جی نام بڑا بھارا ہے۔ ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا، بدبخت کو، نہ ابھی لہب کو بھارا لگا، نہ فرعون کو بھارا لگا، نہ حامان و قارون کو بھارا لگا۔ بھارا تمہیں لگتا ہے؟ بعض لوگوں نے وہاں میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح تو یہ بیچارہ پھنسے اور روٹی کما کھائے کچھ اندر۔ جمعہ کو وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دیتے ہیں، وہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ سنتیں تب ہوتی ہیں جب صحیح اذان ہو، یہ تو اعلان کے لیے ہے، لیکن آج کل چونکہ ٹائم نہیں ہوتا
اس لیے آپ ایسا کریں کہ 12:10-15 پہ سنتیں شروع کر دیا کریں، زوال ہو جاتا ہے۔